مصطفیٰ صاحب آج کل آپ سیمینار کرتے ہیں جو میرے خیال میں ایک طریقہ کا لائن ٹھیک ہے اس کی کہ آپ لوگ آئیں اور اب برین سٹارم کریں، لیکن آپ ہی کے سیمینار کے اندر جن سیاسی جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کی خود ان ایشوز کے اوپر اونرشپ نہیں ہے، درست زیرو ہے. بات ہے. تو آپ کیسے اس کا حل ڈھونڈیں گے؟ دیکھیں حل تو فار 75 ایئرز ملک صاحب ہم مصیبتوں کا مسائل کا ہم سب کو علم ہے. جو ان کے حل ہیں ان کی طرف ہماری گفتگو کم ہوتی ہے. ہم جتنا ٹاک شوز کے اوپر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، جو ہمارا میڈیا 24/7 جو ڈسکورس ڈومینیٹ کرتا ہے وہ پولیٹیکل ہے. اس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی مقابلہ، ایک دوسرے کے خلاف سیاسی الزامات. اور پچھلے کچھ 5-7 سالوں سے جب سے پاناما آیا اس وقت سے لے کر آج تک ہماری سیاست میں ٹھہراؤ نہیں آ سکا اور ہماری گفتگو صرف سیاسی موضوعات تک ہی محدود رہی. آپ نے اپنے ابتدائیے میں اچھی گفتگو کی اور ایک مکمل طور پہ آپ نے وہ بتایا کہ کیا ہمیں پرابلمز ہیں اور ہماری معیشت کو کیا مرائض لاحق ہیں جن کو دور کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ وی آر لٹرلی ایٹ دا برنک. میں صرف آپ کے سامنے ایک فگر رکھنا چاہتا ہوں. یہ آج سے 2 دن پہلے یہ ڈان اخبار میں جو ان کا بزنس پیج ہے اس کے اندر یہ خبر چھپی تھی. یہ چارٹ چھپا تھا اور یہ 4 مہینے کا جو بجٹ ہے جو صوبائی حکومتوں نے جو پیش کیا ہے، پنجاب نے اور خیبر پختونخوا نے، اور اس کے علاوہ جو بلوچستان کا اور جو سندھ کا جو بجٹ ہے، میں صرف اس کی ایک پکچر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وفاق سے بلوچستان کو 520 ارب روپے ٹرانسفر ہوئے اور ان کی جو اپنی ڈومیسٹک کلیکشن ہے وہ 111 ارب ہے. پھر اسی طرح خیبر پختونخوا کو وفاق سے 249 ارب روپے ٹرانسفر ہوئے، جو اپنی ٹیکس کلیکشن ہے وہ 61 ارب ہے. سندھ اس معاملے میں ذرا بہتر رہا ہے کہ وفاق کی طرف سے اس کو 1300 ارب روپے ٹرانسفر ہوئے اور جو انہوں نے خود جنریٹ کیے ہیں وہ تقریباً 470 ارب روپے. تمام صوبائی حکومتوں میں میرے خیال سے جو سب سے زیادہ جنریشن کی ہے وہ سندھ نے کی ہے. اور وفاق نے جو پنجاب کو ٹرانسفر کیے ہیں ان 4 مہینوں کے لیے وہ 881 ارب ہے اور انہوں نے جو خود کمایا ہے وہ 131 ارب روپے ہے. اب اس سال جتنے پیسے ہمیں ملے صوبوں کو دینے کے بعد، جو پیسے ہمارے پاس بچتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں سود میں ادا کرتے ہیں. اس کے لیے مزید بھی کچھ 100 ارب لینا پڑتا ہے اور اس کے لیے مزید قرضہ لینا پڑتا ہے تاکہ وہ ہم صرف اپنے لیے گئے قرضوں کے اوپر سود ادا کریں. پھر وہ 7300 ارب پورا ہوتا ہے. جی ہاں. اب یہ صورتحال کسی بھی طور پر سسٹینیبل نہیں رہے گی. نو وی آر ہیڈنگ فار اے بگر کرائسس اینڈ اے ڈیزاسٹر. Yeah. اب اگر ہم نے اس ڈیزاسٹر کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں جو فیڈرل ٹرانسفرز ہیں ٹورڈز پروونسز، ہم نے اس کے اوپر کچھ ہم نے پرفارمنس کرائٹیریا لگا کے ہمیں وہ ٹرانسفرز کرنی پڑیں گی. صوبے بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. سندھ از این ایکسیپشن کہ اس نے ان ساری لسٹ میں سب سے زیادہ انہوں نے جنریٹ کیا ہے، لیکن باقی جو صوبے ہیں وہ پروونشل جو ریونیو کلیکشن ہے اس کی طرف جا ہی نہیں رہے. اچھا مصطفیٰ صاحب، اس میں 2 ایشوز ہیں. میں اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو کیا تھا، بہتر ہے، اچھا کیا آپ نے یہ ایشو ریز کیا. آپ کو اس کے اوپر اپنے سیمینارز میں ڈسکشن کرنی چاہیے. آپ کا جو NFC کا فارمولا ہے اس نے پروونسز کو امپاور تو کر دیا ہے لیکن وفاق کو بھوکا ننگا کر دیا. ایگزیکٹلی. جو ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ ہے وہ بیشتر حصہ تو صوبوں پہ سپینڈ ہوتا ہے جس کی سروسنگ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. دفاع کا جو 1800 ارب ہے وہ چاروں صوبوں کے لیے دفاع ہے، صرف اسلام آباد کا تو دفاع نہیں ہے، وہ بھی وفاقی حکومت دے رہی ہے لیکن اس کے پاس ریسورسز نہ ہونے کے برابر ہے. تو آئدر آپ NFC کی فارمولا کی شیئرنگ چینج کر دیں تو یا ایک حصہ جو ہے ڈیفنس کا اور ایک حصہ ڈیٹ سروسنگ کا، دونوں میں سے کوئی ایک چوائس ہے وہ آپ پار کریں اور صوبوں سے چارج کرنا پڑے گا. ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا کیونکہ یہ فیزیبل نہیں رہ گیا. ادروائز پھر ہم کلیپس ہے. کلیپس ہو چکا ہے. 30,000 ارب سے 60,000 ارب قرضے ہو گئے 5 سالوں. 30,000 سے 60,000 ارب. تو ایک تو ہمیں یہ اب ریکنفیگر کرنا پڑے گا کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک نارمل روٹین میں اگر چیزیں چلتی رہیں تو ٹھیک ہے، فیڈرل ٹرانسفرز جاری رہ سکتی ہیں، لیکن اب ہم ایک ایسی نہج میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر اب یہ کنٹینیو نہیں کر سکتا. ایک چیز یہ، اور دوسرا اب ہماری جو صورتحال ہے اکانومی کی کہ اس میں یہ تو کوئی راکٹ سائنٹسٹ تو آپ کو نہیں ہونا پڑے گا نا کہ آپ کے خرچے زیادہ ہیں اور آپ کے آمدن کم ہے. آپ نے اپنے خرچوں کو بیلنس کرنا ہے اور آپ نے اپنی آمدن کو بڑھانا ہے. لیکن کیا اگر کسی حکومت کو یہ احساس ہو تو کیا وہ حکومت پھر اپنے M&As میں سینکڑوں ارب روپیہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی؟
کیا چیئرمین سینٹ ایسی اگر واقعی حالات اتنے خراب ہیں اور اگر ہماری اشرافیہ کو اور پولیٹیکل کلاس کو اس چیز کا اندازہ ہے تو کیا وہ اپنے لیے جہاز اور اپنے لیے پرکس اینڈ پریویلیجز کا بل پاس کرتے نظر آئیں گے؟ کیا اگر واقعی ہمیں اندازہ ہو تو کیا پھر سارے پارلیمنٹیرینز اور صدر مملکت یہ سب ایک جہاز میں مفت حج کے لیے یا خود پیسے دے کر اس پہ ایکسپینڈیچر آیا ہے سرکار کو؟ ہو سکتا ہے سارے فری میں نہ گئے ہوں. جی ہاں